ایک جیسے ہیں، اللہ نے انہیں ایک جیسا نہیں بنایا، تو پھر اللہ امت کو اور نبی کو ایک جیسا کیسے کرے گا؟ اور پھر اللہ اہل بیت کو اور اصحاب کو ایک جیسا کیسے بنائے گا؟ پھر اللہ عالم اور جاہل کو ایک جیسا کیوں بنے گا؟ اور اللہ طیب اور خبیث کو ایک جیسا کیسے کرے گا؟ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ سب کو ایک جیسا مانا جائے۔ سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ جو جتنی محنت کرے گا، جو جتنی زحمت اٹھائے گا، اس کو اتنا ہی مقام ملے گا۔ مجلس میں جوانوں کی تعداد خاصی ہے، بڑی تعداد ہے۔ میں ان بچوں سے بھی ایک جملہ کہتا ہوا گزروں کہ جتنی تم محنت کرو گے اتنا تمہارا مستقبل اچھا ہے۔ اور خاص طور پر جوانی میں جو محنت کرنی ہے وہ تعلیم کی محنت ہے۔ جوان اور وہ بھی اہل بیت کا چاہنے والا اور پھر وہ فارغ، یہ جڑتی نہیں ہے باتیں۔ جوان ہو اور وہ بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہو اور وہ بھی فارغ ہو، یعنی کچھ پڑھ نہ رہا ہو، کچھ کر نہ رہا ہو، تو یہ میرے معصوم امام کو پسند نہیں ہے۔ ایک بچے کو، ایک جوان کو میرے مولا نے دیکھا، پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا مولا کچھ نہیں کرتا۔ حضرت فرمایا میں اس جوان کو اپنا شیعہ نہیں مانتا جو کچھ نہ کرتا ہو۔ اور جوانی میں کیا کرنا ہے؟ جوانی میں تعلیم حاصل کرنی ہے۔ خبردار اگر کسی بھی وجہ سے کلاسیں نہیں ہو رہی ہیں اور معلوم ہے 6 مہینے کا ایک وقفہ مل گیا ہے اور 4 مہینے کا ایک دورانیہ مل گیا ہے، تو کوئی بات نہیں، اس 4 مہینے کے دورانیہ کا کوئی کورس تلاش کر لو، کوئی تعلیمی دور تلاش کر لو، کسی تعلیمی ادارے سے جڑ جاؤ۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی علی کا چاہنے والا ہو اور جاہل ہو۔ خاص طور پر میں بچوں اور جوانوں سے گزارش کروں گا، بات کر لی ہے تو اسے اور 2 جملے سن لیجئے۔ وہ کتنا حسین منظر ہوگا اس ملک کے اندر کہ جب مجلس میں جوان کاغذ اور قلم لے کے بیٹھے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں 100 مجلسیں سنی ہیں اور ہر مجلس میں مجھے ایک بات کام کی ملی ہے، تو 100 مجلسوں میں 100 باتیں تو کام کی جمع ہو جائیں گی۔ اور پھر آپ یقین جانیے جب یہ ڈائری کبھی آپ کھول کر دیکھیں گے نا تو آپ نے یونیورسٹیوں میں جو علم حاصل کیا ہوگا وہ علم ضرور ہے مگر نور مجلس سے ملتا ہے۔ جو مجلس سے ملنے والا علم ہے نا اس کی اپنی روحانیت ہی کچھ اور ہے۔ لہذا ایک ڈائری بنا لیجئے، مجھ سے آپ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ ایک ڈائری بنا لیجئے، اس ڈائری میں روزانہ جب بھی مجلس پڑھ سن کر گئے اس میں اوپر تاریخ ڈالی اور نیچے وہ بات لکھ دی کہ آج مجلس میں ہمیں یہ کام کی بات ملی۔ میں 1 گھنٹے یہاں آپ کے سامنے خطاب کروں گا، ابھی مولانا نے خطاب کیا، 1 گھنٹے میں کوئی ایک بات تو کام کی ہوگی۔ اچھا ہر ایک کا کام علیحدہ ہے تو ہر ایک کے لیے بات بھی علیحدہ ہے۔ ممکن ہے ڈاکٹر ایک مطلب لے کر جائے، ککڑی بیچنے والا ایک جملہ پسند کر لے، کاشتکار کو کوئی ایک جملہ اچھا لگ جائے، کسی انجینئر کو کوئی ایک بات اچھی لگ جائے، تو یہ مجلس بیان ہی گلدستہ ہے اور جس کو جو پھول اچھا لگے گا وہ لے جائے گا۔ تو یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا علم دوست ہوتا ہے۔ لہٰذا میں نے آپ کے سامنے ایک ایسے پہلو کی طرف دل کر رہا تھا کہ آج تھوڑی سی گفتگو ہو جو معمولاً خفتہ ہے، نہفتہ ہے اور ذرا بیان ہونے میں ذرا کم رہتا ہے، اس کا بیان کم ہوتا ہے، تو میرا دل کر رہا تھا کہ اس موضوع پہ تھوڑی سی بات ہو۔ یہ 2 مسلسل آیتیں ہیں، سورہ مبارکہ احزاب کی 32ویں آیت اور سورہ مبارکہ احزاب کی 33ویں آیت۔ 32ویں اور 33ویں دونوں آیتیں مسلسل آیتیں ہیں۔ 32ویں آیت پوری ازواج رسول سے متعلق ہے اور 33ویں آیت آدھی ازواج سے متعلق ہے اور آدھی اہل بیت سے متعلق ہے۔ اگر اللہ نے اہل بیت سے متعلق آیت کو علیحدہ کر دیا ہوتا اور ازواج والی آیت کو علیحدہ کر دیا ہوتا تو الجھن زیادہ ہو جاتی، سمجھنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے ایک ہی آیت میں زوجاؤں کو بھی یاد کیا ہے، پنجتن کو بھی یاد کیا ہے اور دونوں کو ایک آیت میں یاد کر کے پیغام دیا کہ یاد رہے گھر میں رہنے والے اور ہوتے ہیں، اہل بیت اور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
مگر میرے سنی شیعہ بھائیوں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو بھی نبی سے منسوب ہوگا وہ صاحب عزت بنے گا. نسبت کو پکا کرنے کی ضرورت ہے. جس کی نسبت مضبوط ہے، جس کی نسبت روشن ہے، جس کی نسبت واضح ہے اور سچی اور پکی ہے، وہ صاحب عزت ہے. میں تو یوں کہہ دوں کہ اصحاب کا اگر مقام ہے تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کے اصحاب ہیں. جی اگر اہل بیت کی عظمت ہے تو کیونکہ اہل بیت نبی ہیں. قرآن کی تعظیم ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن نبی کے قلب پر اترا ہے. سرکار نے کہا یہ میرے دل پر اترا ہے. سرکار خود اسی کے راوی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. نبی نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وہ تو اس کلام کا معجزہ ہے کہ اس کلام کے برابر میں کوئی کلام لا نہیں سکا، لہٰذا مجبوراً ماننا پڑ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. بندوں کا ہوتا تو ایسے ہی لکھ کر لے آؤ. 1400 سال سے قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ 10 آیتوں جیسی آیتیں لکھ لاؤ، 10 سوروں جیسے سورے لکھ کر لے آؤ. پھر کہا ایک سورہ جیسا لکھ کر لے آؤ. لیکن 1400 سال سے کوئی بھی اسلام دشمن ایک سورہ بھی لکھ کر نہیں لایا. یہ مجبوری بتا رہی ہے کہ مختار مطلق اللہ ہے. یہ انسان کی مجبوری بتا رہی ہے کہ وہ جو اللہ جس نے یہ کلام کہہ کر نازل کیا ہے، جس کا کلام یہ نازل ہوا ہے، اس کے کلام کا مقابلہ کسی بشر کے کلام میں نہیں ہے. تو نسبتوں سے انسان پہچانا جاتا ہے، نسبتوں سے حتیٰ حیوان پہچانے جاتے ہیں. سارے گھوڑے برابر نہیں ہے، زلجنا ہے. جب یہ نہیں ہوگا کہ سارے گھوڑے ایک جیسے کہلائیں گے، نہیں. جس پر حسین بیٹھ گئے ہوں وہ جانور کوئی اور جانور ہے. جس پہ نبی سوار ہو گئے ہوں وہ سواری کوئی اور سواری ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بعض لوگوں کو بعض باتیں ہضم کرنے میں دیر لگ رہی ہوتی ہے. انسان کی قدر نہیں جان رہے ہوتے، انسان کی فضیلت کو نہیں پہچان رہے ہوتے. پروردگار عالم نے تو ان جانوروں کو فضیلت دی ہے جس پہ مصطفیٰ بیٹھ گئے ہوں. لہٰذا آپ دیکھیے انسان کی سمجھداری کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں. یہ اونٹنی کیسی اونٹنی ہے کہ نبی نے مدینہ پہنچتے وقت فرمایا کہ جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں اسی کے گھر میں قیام کروں گا. کوئی کم بات ہے؟ میں تھوڑی دیر کے لیے ان بچوں سے، جوانوں سے ایک سوال کر رہا ہوں. سرکار نے اپنے ٹھہرنے کا فیصلہ ایک جانور کے حوالے کر دیا. کیا بول رہے ہو اس بات کو بھائی؟ خبردار کسی کے ذہن میں توہین کا پہلو نہ آئے. جو نبی کی توہین کرتا ہے وہ مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ انسان نہیں ہے. سوال ہے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. سرکار فرما دیتے میں جہاں مسلمان تو سرکار کی ایک ایک بات کے اوپر قربان ہے نا. کوئی کہتا کہ نبی کے، اگر نبی نے کہا میں ان کے گھر ٹھہروں گا تو لوگ کہیں گے جی میں ناراض ہو رہا ہوں، میرے گھر کیوں نہیں ٹھہر رہے. سرکار کا فیصلہ سرکار کا ہے، نبی کا فیصلہ نبی کا ہے. یہ جو سرکار فرما رہے ہیں کہ جس کے دروازے پہ جا کے میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں اسی کے گھر میں ٹھہروں گا. کیونکہ اصحاب کہہ رہے تھے، مدینے کے لوگ کہہ رہے تھے، مقیم لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے یہاں آ جائیے، ہمارے یہاں ٹھہریے. ہر شخص کا شوق تھا، ہر شخص سے نبی سے پیار تھا. ہر شخص کو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے یہاں ٹھہرے. حضرت نے فرمایا کہ جہاں جس کے دروازے پر میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں اس کے گھر میں ٹھہروں گا. تو سرکار دو جہاں اگر کسی اونٹنی پر بیٹھ جائیں تو وہ صاحب اختیار بھی ہو جاتی ہے اور فیصلہ کرنے کے قابل بھی ہو جاتی ہے. اگر تھکے نہیں بیٹھے تو ایک جملہ کہہ دوں، نبی اگر کسی جانور پر بیٹھ جائیں تو وہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی نبی کے دوش پر سوار ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سرکار کی رحلت قریب. حضرت نے آواز دے کر کہا کوئی ہے جس کا حق میری گردن پر ہو. میں جا رہا ہوں دنیا سے، مجھ سے اپنا حق لے لو. ایک صحابی نے آواز دے کر کہا آپ کی گردن پر میرا حق ہے. حضرت نے فرمایا کیا حق ہے؟ کہ آپ اپنی اونٹنی کو تازیہ نہ مار رہے تھے، آپ اپنے سواری کو، اپنی جانور کو تازیہ نہ مار رہے تھے، چابک مار رہے تھے. وہ آج کی زبان میں کہتے ہیں ہنٹر مار رہے تھے. تو وہ مجھے لگ گیا تھا. تو حضرت نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا جی آپ نے مجھے مار دیا تھا، آپ کی گردن پر میرا حق ہے. حضرت نے فرمایا مجھے مارو.
اب جیسے سرکار نے فرمایا آؤ مارو تو اصحاب میں ایک مرتبہ تشویش، غیظ و غضب، غصہ، آوازیں دینے لگے کیا کہہ رہے ہو، بے ادب ہے، بدتمیز ہے، روکو اسے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اسے بولنے دو، یہ جیسا چاہ رہا ہے اسے کرنے دو۔ تازیانہ لے کے قریب آیا، کہنے لگا جب آپ نے تازیانہ مجھے مارا تھا تو اس وقت میں قمیص نہیں پہنے ہوئے تھا۔ حضرت نے اپنی قمیص کو پشت سے اٹھا دیا، فرمایا آؤ میرے پشت پہ آ کے تازیانہ مارو۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، نبی تو جانتے تھے نا یہ غلط کہہ رہا ہے؟ نبی کو 100% میں اپنے لہجے میں کہہ رہا ہوں، 100% سے زیادہ پتا تھا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، مگر نبی نے کہا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے۔ یہ ہے اخلاق مصطفیٰ۔ بھائی اگر تم سے کوئی غلط بات بھی کر رہا ہے تو اس کی بات تو سنو۔ ہمارے ہاں تو صحیح بات نہیں سنی جا رہی ہوتی۔ صلوات پڑھے ذرا نبی اور آل نبی پر۔ مشکلات ہمارے معاشرے کی، سماجی مشکلات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہماری گلی کوچوں کے، ہمارے محلوں کے، ہمارے خاندانوں کے، ہمارے گھروں کے مسائل کا ایک موٹا سا سبب جو مشکلات ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے معاشروں میں ہیں، ہمارے اداروں میں ہیں، ہمارے آفسوں میں ہیں، اس کا ایک موٹا سا سبب یہ ہے کہ ہم سننے کو تیار نہیں ہیں۔ بھائی اس کی بات پوری سن لو، وہ غلط بھی کہہ رہا ہے تو سن لو۔ ابھی وہ بات شروع کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کی بات کو کاٹ دیتے ہیں۔ ایک بندہ مثال کے طور پر 2 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچا ہے ادارے میں اپنا مسئلہ لے کر، اور افسر صاحب فرماتے کل آ جانا ہے۔ تمہیں پتا ہے کتنی ویگنیں بدل کے آیا ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ کتنے پیسے اس کے پاس نہیں تھے اور کس سے ادھار لے کر آیا کہ کرائے کے پیسے دے دو، اور تم آرام سے کہہ رہے ہو کل آ جانا۔ اور کیا معلوم کل آئے تو پھر تم کہو کہ جی کل آ جانا۔ یہ کمزوریاں ہیں۔ اور پھر ہم آپس میں اگر ہم اس بات کے اوپر توجہ کریں تو ہمیں ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے۔ سنت مصطفیٰ کا ایک عنوان یہ ہے کہ سرکار سننے والے تھے۔ حضرت آیت اللہ خمینی کی روح کو شاد کروں ان کے ایک جملے کے ذریعے۔ حضرت آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے مسئلے حل نہیں کر سکتے ہو تو ان کے مسئلے سن لو، سن لینے میں ان کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کہے گا جی میری بات پرویز سمو نے سن لی، وہ کہے گا جی میری بات شاہ صاحب نے سن لی، بھائی مولانا نے میری بات پوری سنی اچھی طرح، اس کا دل وہیں نفسیاتی طور پر مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کا دل ہلکا ہو جائے گا کہ کسی نے تو میری بات سنی۔ یہ سیرت مصطفیٰ کا ایک عنوان ہے سنی شیعہ بھائیو۔ میں کہتا ہوں ہم نبی کی ہزاروں سنتوں میں اگر موٹی موٹی چند سنتوں کے اوپر عمل کر لیں، جی ضروری نہیں ہے کہ سب پورے سنی بنے، 2-4 سنتوں کے سنی بن جاؤ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار نے فرمایا کہ آؤ مجھے مار لو، اپنی قمیض لوٹ دی، اپنی کمر آپ نے برہنہ کر دی، قمیض کھول دی، اپنی کمر کھول دی۔ تازیانہ لے کے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر ایک مرتبہ اس نے مہر نبوت کا بوسہ دیا اور سرکار کو دیکھ کر کہا کون سا تازیانہ کیسا بدلا، میں تو مہر نبوت کی زیارت کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ نے دیکھ لیا عزیزان گرامی، ہدف بڑا پاک تھا مگر وسیلہ اچھا نہیں تھا۔ جن کے ہدف پاک ہوتے ہیں، بھئی تعظیم کرنا چاہ رہا تھا نا، مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہ رہا تھا، ہدف بڑا پاک تھا مگر ہدف پاک ہو اور وسیلہ اچھا نہ ہو، تم نے ہدف تو پاک رکھا مگر وسیلہ جھوٹ کو بنایا۔ یاد رکھو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جھوٹوں کا سہارا لوگے۔ تمہیں سہارا لینا ہوگا ان سچوں کا جو اللہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں نے ایک آپ کے سامنے بحث چھیڑ دی ہے، ایک عنوان بنا دیا ہے، مولانا سائیں بخش صاحب تشریف فرما ہوں، اس وقت تک ایک صلوات دیا کریں۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات میں۔ دیکھیے ایک قاعدہ، قانون، ایک کسوٹی، ایک پیمانہ
ایک سیرت سرکار دو جہاں کا ایک حسین باب. ایک اور صلوات. توجہ ہے بات کی. سرکار کی سیرت کا ایک حسین باب، اور وہ یہ ہے کہ مقصد اور ہدف اگر پاک اور اچھا ہو تو اس تک پہنچنے کا ذریعہ بھی پاک اور اچھا ہونا چاہیے. جا رہا ہوں حج کرنے، مقصد اچھا ہے یا نہیں؟ تھوڑے گردن ہلاتے رہیے اگر بات جا رہی ہے. جا رہا ہوں حج کرنے، مقصد اچھا ہے نا؟ مگر یہ 6-7 لاکھ روپے جو حج پہ خرچ ہو رہے ہیں یہ سارے رشوت کے پیسے ہیں. تو مقصد بڑا اچھا ہے. اچھا، بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ناجائز پیسے ہوتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں جائز کر لیں گے اگر نیاز کروا دی تو نیاز کرنے سے وہ پیسے جائز تو نہیں ہو جائیں گے. بھائی جو اس مشکل میں نہیں ہے وہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ توجہ ہے حضرت کی. مقصد اور ہدف اگر اچھا ہو تو وسیلہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اگر وسیلہ اچھا نہیں ہوگا تو مقصد اچھا ہو بھی تو اس مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے. کہنے لگے کیسی بات کر رہے ہیں مولانا، میں تو مکہ ہو کے آ گیا، میں نے تو کربلا کا سفر کر لیا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں پہنچ پائیں گے. میں تو ہو کر آیا ہوں، تصویریں بھی دکھا سکتا ہوں، ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں، میں تو مکے سے ہو کر آیا ہوں. بھائی تم مکے ہو کر آئے ہو مگر مکے نہیں گئے ہو. خانہ کعبہ اینٹوں اور کالے پردے کو نہیں کہتے. اگر خانہ کعبہ، توجہ چاہوں گا، اگر خانہ کعبہ اینٹوں کا گھر اور کالے پردے کا غلاف ہوتا، توجہ ہے، تو سارا عالم اسلام مکہ آ رہا تھا اور حسین مکے کو چھوڑ کیوں رہے تھے؟ توجہ ہے حضرات کی. ایک بہت بڑا مولا علی کا چاہنے والا مرید موالی منتیں مرادیں مان رہا ہے کہ کسی طرح نجف میں مولا کی زری کی زیارت ہو جائے. روزانہ اپنے شہر میں علی علی کرتا رہا کہ کسی طرح مولا علی کی مزار کی زیارت ہو جائے. اور جب نجف پہنچا تو مسافر خانے سے باہر نکلنے کو دل نہیں کر رہا، اور جب باہر نکلے تو جگہ جگہ دکان پہ کھڑے ہو کے چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور حرم میں مشکل آدھا گھنٹہ گزارا، اور باقی 23.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے کبھی اس کونے پر، کبھی اس گلی پر، کبھی اس کے پاس کھڑے ہو کر باتیں، کبھی ہوٹل میں، کبھی چائے پہ لڑائی، کبھی کھانے پہ جھگڑا، کبھی قافلہ سالار سے الجھن تو کبھی مسافروں کے ساتھ کوئی لڑائی. تو خواب میں مولا نظر آئے. یہ رہنے والا یمن کا تھا. مولا خواب میں نظر آئے. مولا نے فرمایا در یمنی پیش منی. جب یمن میں تھے تو میرے پاس تھے، پیش منی در یمنی، اور جب یہاں ہو تو کہیں اور ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اگر مکے چلا گیا تو اللہ تک پہنچ گیا. بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر میں کربلا چلا گیا تو حسین تک پہنچ گیا. کتنے ہی ہیں جنہوں نے کربلا کی زمین نہیں دیکھی مگر حسین ان سے ملنے آتے ہیں. کیا کریں کہ حسین خود بلائیں اور ایسا مقام ہو جائے کہ امام کہے میرا ظاہر کہاں رہ گیا. اگر مقصد پاک ہے تو وسیلہ بھی پاک ہونا چاہیے. یہاں ایک مثال دیتے ہیں علماء کرام، خاص طور پہ استاد شہید مطہری نے مثال دی ہے. ایک تاجر نے اکے میں سنا کہ مکے میں پیاز ختم ہو گئی ہے، تو وہ ہمیشہ مکہ کچھ نہ کچھ لے کر جاتا تھا بیچنے کے لیے. تو اس نے کہا اس دفعہ پیاز خریدتے ہیں. کئی اونٹ اس نے پیاز سے لدوائے، اور مکے میں آ کر جب اترا اپنا مال لے کر تو معلوم ہوا پیاز یہاں تو پہلے ہی زیادہ ہے. پیاز تو بکے گی نہیں، اس لیے کہ پہلے ہی زیادہ آئی ہوئی ہے.
اب یہ پریشان کہ صاحب 2-4-6 دن بھی اگر یہ میری پیاز رہ گئی تو یہ تو سڑنا شروع ہو جائے گی، یہ میرا مال ضائع ہو جائے گا، کیا کروں؟ تو ایک صاحب تھے کہ جنہوں نے حدیث سازی کی فیکٹری لگائی ہوئی تھی، کارخانہ حدیث سازی، بول دیتے تھے کہ یہ حدیث ہے اور وہ حدیث نہیں ہوتی تھی، ان کے اپنے جملے ہوتے تھے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں کہ کچھ لے دے کر فتویٰ بھی دے دیتے ہیں۔ ویسے ہی عزیزان گرامی آج کل ایک شوقین مفتی پھر رہا ہے، اور میں یہ بات کہہ چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، اس شوقین مفتی نے کتنی بڑی توہین کی حضرت عمر کی، کوئی ریلی نہیں نکلی، کوئی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی۔ مسئلہ حضرت عمر سے نہیں ہے، مسئلہ شیعوں سے ہے۔ عجیب بات، بہت روشن بات۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج۔ تو ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں فتویٰ فروش، دین فروش، حدیث فروش، قرآن فروش۔ یہ جو دکانوں پر قرآن کے نسخے بیچ رہے ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ جو آیتیں پڑھ پڑھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ جی مولانا سائیں بخش صاحب تشریف فرمائے ہیں، الحمدللہ مولانا ان میں سے ایک ہے، میں ان میں آخر میں ایک صف میں کھڑا ہوں ان میں سے، کہ یہ ہمارا کاروبار نہیں ہے، یہ جو ممبر ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ جو ہمارے خطابات ہیں، یہ جو ہمارے بیانات ہیں، یہ جو ہماری مجالس ہیں، یہ ہمارا کاروبار نہیں ہے۔ کاروبار میں آپ سے کروں تو خسارے میں ہوں نا، اللہ سے کیوں نہیں کرتا؟ اپنے مولا حسین سے کیوں نہیں کرتا؟ آپ سے کروں گا تو پھر میں تو خسارے میں رہوں گا۔ تو کاروبار نہیں ہے یہ۔ مولا نے ذاکرین کو نوازا ہے، بانیان نوازیں، یہ سنت مولا۔ اور ذاکرین کو طے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نیاز طے نہیں ہوتی، اجرت طے ہوتی ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ طے ہو گئی تو پھر نیاز نہیں رہی، پھر تو تنخواہ ہو گئی، پھر تو اجرت ہو گئی، پھر تو معاوضہ ہو گیا۔ اور بھائی کتنا خسارے کی بات ہے کہ میں آیت پڑھ کر آپ سے کہوں یہ پیسے مجھے دے دو، تو میں آیتیں بیچ رہا ہوں نا۔ خبردار، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے، خبردار اللہ کی آیات کو ثمن قلیل کے عوض نہ بیچنا۔ اگر آپ 200 ایکڑ کے زمیندار ہیں اور ایک مجلس پڑھنے پر مجھے 200 ایکڑ زمین دے بھی دیں تو آپ نے کچھ نہیں دیا جو میں نے دیا ہے، اس کے تو قیمت ہی نہیں ہے نا۔ اس کی جب قیمت نہیں ہے تو پھر میں قیمت کیسے لگا سکتا ہوں؟ تو مجالس کی نیاز نظر کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور پھر قرآن پکار کے کہہ رہا ہے سامان قلیل کے عوض اپنی اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچو۔ بعض لوگ آیتیں بیچ رہے ہیں، حدیثیں بیچ رہے ہیں، برائی میں اپنی کر رہا ہوں، خفا آپ ہو رہے ہیں جی۔ لوگ دین بیچ رہے ہیں۔ بھائی یہ انسان بڑا خطرناک ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ یہ نبی بھی بیچ دیتا ہے۔ بازار میں یوسف کو اسی نے بیچا تھا۔ توجہ ہے؟ سرکار ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، بچوں نے پکڑ لیا، کسی نے دامن، کسی نے ہاتھ، کسی نے انگلی، کسی نے پیر۔ مدینے کے بچوں نے سرکار کو گھیر لیا، چھوڑ نہیں رہے۔ حضرت ان کو پیار کر کر کے کہہ رہے ہیں مجھے جانے دو، کہ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت نے اپنی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو اخروٹ کے دانے تھے حضرت کے پاس جی۔ حضرت نے اخروٹ کے دانے نکالے، ایک ایک دانہ بچے کو دیا، ایک ایک دانہ بچہ لے لے کے نبی کو چھوڑ چھوڑ کے جانے لگا۔ حضرت نے اپنے اصحاب کو دیکھ کے فرمایا دیکھا انہوں نے اخروٹ کے عوض مجھے چھوڑ دیا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چیز لے کر بڑی چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ خفا ہو رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ اخروٹ لے لیا، نبی کو چھوڑ دیا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں عزیزان گرامی جو بیچ ڈالتے ہیں۔ بھائی یہاں پر انسان بڑا خطرناک ہے، یہ بہت کچھ بیچ دیتا ہے۔ یہ قرآن بیچتا ہے، یہ نبی بیچتا ہے، یہ محرابیں بیچتا ہے، یہ مسجدیں بیچتا ہے، یہ ممبر بیچتا ہے، اور جو یہ سب کچھ بیچتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیتا ہے۔ اس سے بچ کے رہنا، یہ خطرناک مخلوق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تو آ گئے وہ صاحب، کہنے لگے جی مکے میں تو پہلے ہی پیاز بہت زیادہ ہے، میں پیاز لے کر آ گیا، اب یہاں تو پیاز بکے گی نہیں، کیا کیا جائے؟ تو پہنچ گئے ایک صاحب کے پاس،
کہنے حضور میرا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، بڑا تاجر ہوں، میرا تو اتنا مثلا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، آخر کیا ہو، کچھ مدد کیجئے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، اور مسجد میں جا کر کہا قال رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا من اکلا بسلا اکتا فی المکتا وجبت لہ الجنہ، جس نے اکے کی پیاز مکے میں کھائی اس پہ جنت واجب۔ اب لوگ ڈھونڈنے نکلے بھئی پیاز تو بہت ہے، اکے کی کون سی ہے؟ تو وہ جو اکے سے پیاز لایا تھا اس نے کہا جی اکے کی پیاز، اکے کی پیاز۔ ایک ہی لمحے میں ساری پیاز بک گئی۔ تو لوگوں نے کہا بھئی ہم نے تو نبی سے یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ کہا ہم نے بھی نہیں سنی۔ کہا جب تم نے بھی نہیں سنی تو تم نے کہہ کیوں دیا کہ یہ نبی نے فرمایا؟ کہا ایک مسلمان کو نقصان ہو رہا تھا، ایک مسلمان کو نقصان سے بچانے کے لیے میں نے اسے کر دیا۔ تو عزیزو آپ نے دیکھ لیا کہ جو اہل بیت کو چھوڑ کر اللہ کو مانتے ہیں نا، پھر وہ بار بار قدم قدم پر شرمندگی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ نظام وہ مانو کہ جو اہل بیت نے دیا ہے، خبردار تمہیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تو اللہ رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ دو۔ جو اللہ نے کہا ہے، جو رسول اللہ نے کہا ہے وہی کہا جائے، اس سے ہٹ کر نہ کہا جائے۔ ان ممبروں کا ایک نتیجہ، ان ممبروں کا ایک حاصل یہ ہے کہ دین کو ویسا رکھا جائے جیسا ہے۔ مجمع بھی اس معیار کا ہو جو الحمدللہ ہمارے ہاں بہتری ہے کہ مجمع ٹوک دے، چاہے مجلس کی تعظیم کرتے ہوئے ممبر کے اوپر نہ ٹوکے، لیکن اترنے کے بعد مجھے روک کے کہے کہ مولانا جو آپ نے فلاں بات کی ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور میں بھی تو اتنا مرد رہوں نا کہ آپ کے ٹوکنے پر آپ سے ناراض نہ ہوں بلکہ آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے صحیح بات کی طرف متوجہ کیا۔ عزیزو یہ دنیا بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ جو سانس اندر گیا ہے کچھ نہیں پتا باہر بھی آئے گا یا نہیں، کیا معلوم میں اس ممبر سے بھی اتر پاؤں گا یا نہیں، کیا معلوم ہم اپنے گھر بھی آج پہنچ پائیں گے یا نہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ایسے بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں۔ آج سید عابد علی شاہ صاحب کی بھی رحلت ہو گئی جی، ان کے مہدی شاہ صاحب کے بھائی جو سی ایم کے جو بہنوئی کا انتقال ہوا تھا، مہدی شاہ، ان کے بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا آج جی، اور لوگ جا رہے ہیں۔ عباس حیدر زیدی صاحب اتنا بڑا شاعر کراچی کا، ان کی بھی آج رحلت ہو گئی۔ تو لوگ اتنے نامور لوگ، بڑے بڑے لوگ، اور خاص طور پر یہ جو وبا چل رہی ہے، دیدار صاحب نے ایک دفعہ مجلس رکھ کر ملتوی کی اسی وبا کی وجہ سے۔ تو جتنی ہم احتیاط کر سکتے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے، مگر اصلی احتیاط یہ ہے کہ ایسے رہو جیسے علی چاہتے ہیں۔ پھر اگر تمہارا دم بھی نکل جائے تو بستر پر بھی شہید کہلاؤ گے، اس لیے کہ علی کے مطابق صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جو بھی نبی سے منسوب ہو جائے، زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی، بسم اللہ، جو بھی نبی سے منسوب ہو جائے اس کا احترام ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، چاہے وہ جانور بھی نہ ہو، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیونکہ نبی سے منسوب ہو گیا ہے تو اس کا ایک مقام ہے۔ ممبر ہے، بہت سے دوست ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، بہت سی باتیں نہیں کر پاتے ہم، بہت ساری باتیں، اور یہ جو ویڈیو ہے، جو ریکارڈنگ ہے نا، یہ جہاں اس کا بہت فائدہ ہے وہاں اس کا ایک نقصان بھی ہے، اور نقصان موٹا سا یہ ہے کہ عشق کی باتیں چوکوں پر نہیں ہوتی، باتیں عشق کی ہونی ہیں اور ہم نے چوک سجایا ہوا ہے۔ ہم اس تک بھی پہنچا دیتے ہیں میٹرک کی باتیں جو ابھی کچی پکی بھی نہیں پڑھا ہوا، جو پہلی کلاس کا بھی طالب علم نہیں ہے اس کو میٹرک کی باتیں جب سنیں گے وہ تو بدہضمی ہوگی نا۔ تو اسی لیے میں ان بچوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ساتھ اپنا ایک وہ بھائی بھی لایا کرو جو تمہاری کلاس کا نہیں ہے، آہستہ آہستہ اس کی کلاس بھی اونچی ہوتی چلی جائے گی اور اس کا فہم اونچا ہوتا چلائے گا۔ اگرچہ سندھ میں ہمارے یہاں یہ خوبی پائی جاتی ہے، یہاں اس وقت بھی مجمع میں ایک بڑی تعداد اہل سنت کی بیٹھی ہوئی ہے۔ محبت اہل بیت ایک ایسی خوشبو ہے جسے ہر سالم شامہ رکھنے والا سونگ لیتا ہے، وہ کھچتا آتا ہے اس ذکر کی طرف، اور دروازے پر پوچھنے کا کسی کو حق نہیں ہے کہ تم سنی ہو یا شیعہ،
اس لیے کہ شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب جو نبی سے منسوب لوگ ہیں ان میں ازواج بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں۔ ایک بی بی کی شہادت، سیدہ کی شہادت کے عنوان سے مجلس ہے۔ ازواج رسول سے مولانا اب میں آیت کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ یا نساء النبی، اب جو ترجمہ کیا ہے میں وہی ترجمہ کروں گا، اور اس کے اوپر ترجمے پر اس کے بعد اس ترجمے پر تنقید بھی کروں گا۔ قرآن پر تنقید کرنے والا کافر ہے، ترجمے پہ تنقید کرنے والا طالب علم ہے۔ ترجمہ ہے نا بھائی، وہ علماء نے کیا ہے۔ آج کوئی پہلو سامنے آیا، کوئی زاویہ سامنے آیا، طالب علم اس زاویے کے مطابق تنقید کر سکتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یا نساء النبی، اب سب نے کیا ترجمہ کیا؟ تھوڑا سا بھائی بڑھا دو، میرا گلا ذرا خستہ ہے آج۔ یا نساء النبی، سب نے ترجمہ کیا ہے نبی کی زوجاؤ۔ نساء تو عورت کو کہتے ہیں، عورتوں کو کہتے ہیں، تو ترجمہ کیوں نہیں کر رہے کہ اے نبی کی عورتوں، جس میں بیٹیاں بھی آ جائیں، بیویاں بھی آ جائیں، بہنیں بھی آ جائیں، بھابیاں بھی آ جائیں، جو بھی اس گھر میں عورتیں رہتی ہیں وہ سب آ جائیں، کنیزیں بھی آ جائیں۔ کیوں ترجمہ نہیں کر رہے اے نبی کی عورتوں؟ آپ ترجمہ کر رہے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤ۔ کیوں، کیسے ترجمہ آپ نے زوجہ کر دیا؟ تو فوراً جواب آیا، بعد والے فقرے، بعد والے جملے قرینہ ہے کہ یہ مراد نبی کی زوجائیں ہیں۔ تو اتنا سمجھ میں آ گیا کہ قرینے کے مطابق آپ ترجمہ کرتے ہیں۔ بڑی عنایت، بڑی عنایت۔ اگر آپ ترجمہ قرینے کے مطابق کرتے ہیں تو پھر آیا مباہلہ میں ترجمہ ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ وَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ تو ترجمہ کرو نا، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ وہاں ترجمہ کر رہے ہیں ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، جبکہ قرینہ تو وہاں بھی موجود ہے، بیٹے کے ساتھ لفظ آ رہا ہے، ابن کے ساتھ نساء آ رہی ہے۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، بولو نا۔ تو قرینے کے مطابق ترجمہ ہونا ہے تو پھر ترجمہ ہر جگہ قرینے کے مطابق کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو مانتا ہے، رحمان و رحیم مانتا ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین مانتا ہے، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ مانتا ہے۔ پھر آخر میں کہہ رہے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ بھائی اللہ کو مانتے ہو، اسے قیامت کا مالک مانتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اسی سے مدد مانگتے ہو، پھر کہہ رہے ہو سیدھا رستہ دکھا۔ تو ترجمہ کرو نا قرینے کے مطابق، سیدھے رستے پہ قائم رکھ۔ صلوات۔ بھائی قرینے کے مطابق ترجمہ کرو نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں حوض کوثر دے دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کا شکریہ ادا کریں، اور آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ تو یہ بے اولاد رہنے سے تعلق حوض کوثر کا نہیں ہے، فاطمہ زہرا کا ہے۔ ترجمہ کرو کہ ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کر دی، تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا۔ صلوات پڑھیں سیدہ کی ذات پر۔ تو ترجمہ پھر قرینے کے مطابق کرو، تو پھر ترجمہ کرو اے نبی کی زوجاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد والی آیت میں قرینہ موجود ہے، لَسْتُنَّا كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔
اچھا میں اس مجمع سے کہوں اے علی کے شیعو تم عام انسانوں کی طرح نہیں ہو، تو بھئی کیا کوئی سینگ ہے، کوئی 6 انگلیاں ہیں، کیا تم میں ہے جو دوسروں میں نہیں ہے؟ تو جواب آئے گا کہ چونکہ تم علی کی سیرت پر عمل کرتے ہو، تم علی مولا کے کہنے پر عمل کرتے ہو، ورنہ شناختی کارڈ والا شیعہ تو علی کو نہیں چاہیے بھئی، کردار والا شیعہ چاہیے، جس کا رویہ بتائے کہ وہ علی کا چاہنے والا ہے، جس کی چال بتائے کہ وہ علی کا چاہنے والا ہے، جو محلے سے گزر جائے تو خوشبو پھیلنے لگے۔ اگر کوئی محلے والا گھر چھوڑ کر جا رہا ہو تو چابی اسے دے کر جائے جو علی کا شیعہ ہے، کہا اپنی امانتیں اس کو سونپ کر جاؤ جو علی کا چاہنے والا ہے، یہ خیانت نہیں کرتا۔ علی کا چاہنے والا امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے۔ تو شرائط ہے نا جی، سن رہے ہو، یاد کر رہے ہو باتیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شرائط ہے نا، تو وہ جو شرائط پروردگار عالم نے نبی کی زوجاؤں کے لیے لگائیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط ان اتقیتن، سب سے پہلی شرط ہے نبی کی زوجاؤں متقی رہنا، تقوی پہلی شرط ہے ازواج رسول کے لیے، تقوی۔ ان اتقیتن لستن کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، کیوں؟ ان اتقیتن، پہلی شرط یہ کہ تقوی، تقوی، خبردار، خوف خدا، یاد خدا، ذکر خدا، اللہ کی یاد، اللہ کا احساس، اللہ کی پرواہ۔ فلاں کو پرواہ ہی نہیں ہے، فلاں کو فلاں کی پرواہ نہیں ہے، فلاں کو اپنی نوکری کی پرواہ نہیں ہے، فلاں کو اپنے گھر کی پرواہ نہیں ہے، فلاں کو اپنے بچے کی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے ہی کہا جائے فلاں کو اللہ کی پرواہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو متقی نہیں ہے۔ متقی اسے کہتے ہیں جسے اللہ کی پرواہ ہو، سارے کاموں کی پرواہ ہے مگر اللہ کی پرواہ نہیں ہے تو یہ متقی نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ کی پرواہ ہے تو یہ متقی ہے۔ کہاں؟ مصلی پہ ملے گا اللہ، اللہ کی پرواہ کہاں کرنی ہے؟ مسجد میں وضو کرنے کے بعد۔ بعض لوگوں کو تو مصلی پہ اللہ نہیں ملتا، بعض لوگوں کو تو مکے جا کے بھی اللہ نہیں ملتا، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں مکے میں اللہ رہتا ہے، جب پہلے یہ سوچ کے جا رہا ہے کہ وہ مکے میں اللہ رہتا ہے تو پھر مکے میں تو اللہ ملے گا ہی نہیں، کیونکہ پہلے ہی اس کے رونگ نمبر ملایا اس نے۔ مکے میں اللہ تو نہیں رہتا، مکہ اور خانہ کعبہ تو سنگ میل ہے۔ ابھی میں کراچی سے آپ کے ہاں آ رہا تھا جام شورو، اگرچہ رستے میں کوئی یہ جو کوئی شاید کوئی انکوریجمنٹ کے مسائل ہوئے ہیں تو روڈ بلاک تھا، مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا، زیادہ لگ گیا، شاید 3 گھنٹے میں ہم پہنچے ہیں یہاں۔ تو کچھ فاصلے کے بعد، ہر کچھ فاصلے کے بعد ایک پتھر لگا ہوا ہوتا ہے، اب تو بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں جس پہ کلومیٹر لکھا ہوا ہے، پہلے پتھر لگے ہوتے تھے، اسے کہتے ہیں سنگ میل، میل کا پتھر، سنگ جس میں میل لکھے ہوتے تھے، پہلے میل لکھے ہوتے تھے اب کلومیٹر لکھے ہوتے ہیں، تو اسے سنگ میل کیوں کہتے ہیں؟ سنگ پتھر، میل یعنی جس میں میل لکھا ہوا ہے، سنگ میل ہے، یعنی وہاں سے چل رہے ہیں تو سنگ میل ہمیں بتا رہا ہے کہ منزل قریب ہے۔ وہ سنگ میل ہمیں منزل کا پتہ بتاتا ہے، منزل نہیں ہوتی ہماری۔ کعبہ اللہ تک پہنچنے کا سنگ میل ہے، اللہ نہیں ہے۔ ہمیں کعبہ پہنچ کے کہیں اور جانا ہے۔ جی آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں تو میں بات کروں۔ کبھی غور فرمایا، حاجی حضرات ذرا یاد کریں، آپ میں سے اکثر بڑی تعداد میں حاجیوں کی بیٹھی ہے، اور جو حاجی نہیں ہے اللہ ان کے حج پہ لے جائے، اور حج کریں، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس وسائل ہیں وہ حج پہ جائیں۔ حج کے جانے کے کئی فائدے ہیں، 6 معصومین کی زیارت ہو جاتی ہے، اور اللہ کے گھر کی زیارت ہو جاتی ہے، تو بیت اللہ کی زیارت بھی ہے اور زیارت معصوم بھی ہے حج پہ جانے سے۔ غور فرمائیں، یاد کریں، آپ کو یاد آ جائے گا
کہ ہم نے عمرے کا احرام تو باندھا تھا مزدلفہ سے، مثال کے طور پہ مسجد شجرہ سے، کسی بڑی میقات سے، اور احرام باندھ کر ہم مکے گئے تھے، لیکن جو حج کا ہم نے احرام باندھا تھا وہ ہم نے کہاں سے باندھا تھا؟ وہ ہم نے خانہ کعبہ سے باندھا تھا۔ ہوٹل سے احرام باندھ کر کعبے کے اندر احرام مطاف کے اندر اور حرم کے اندر جا کے نیت کی، وہاں سے نیت کا آغاز ہوا، اور پھر وہاں سے ہم کہاں گئے تھے؟ منی گئے تھے جی۔ یہ مزدلفہ، پھر عرفات، یہ وہاں گئے تھے۔ تو یہ جو ہم خانہ کعبہ سے احرام باندھ کر کے وہاں جا رہے ہیں، تو ہم تو آئے تھے خانہ کعبہ کے پاس، یہ کہیں اور کیوں لے جا رہے ہیں؟ تمہیں کعبہ لا کر پتہ دیا گیا تھا کہ اب منی جاؤ جہاں قربانی دی جاتی ہے۔ اللہ اسے نہیں ملے گا جو قربانی دینے کا جذبہ نہیں رکھتا۔ دقت چاہوں گا، پہلی شرط ان اتقیتن، اے نبی کی زوجاؤ تمہارے لیے فضیلت اس بنیاد پر ہے کہ تم متقی بنو، اگر تقوی ہے تو تم صاحب فضیلت ہو۔ دوسری شرط بتا دوں، فلا تخضعن بالقول، خبردار لگی لپٹی باتیں نہ کرنا، پیاری پیاری باتیں نہ کرنا، ایسے لہجے میں نہ بولنا فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جن کے دلوں میں پہلے سے ہی بیماری ہے وہ تمہاری طرف طمع کرنے لگیں گے۔ میٹھے لہجے میں بات نہیں کرنا۔ میرے بچوں جوانوں، کچھ چیزیں مردوں کے لیے حسن ہیں تو عورتوں کے لیے عیب ہیں، اور کچھ چیزیں عورتوں کے لیے عیب ہیں جو مردوں کے لیے حسن ہیں۔ اگر عورت سخی ہو تو یہ اس کے لیے عیب ہے، اور اگر مرد کنجوس ہو تو یہ اس کے لیے عیب ہے۔ عورت کے لیے حسن یہ ہے کہ وہ کنجوس ہو۔ اگر خواتین سخی بن گئی نا تو ابا کے پیسے لوٹائیں گی جب بیٹی ہوں گی، شوہر کے پیسے لوٹائیں گی کہ جب بیوی ہوں گی، بچوں کے پیسے لوٹائیں گے جب ماں ہوں گی۔ تو یہ پیسے بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو تو اللہ نے بینک بنایا ہے کہ انہیں دیتے رہو، یہ جمع رکھیں گی، اور کسی وقت پڑھنے پر کہیں گی آپ پریشان نہ ہو، وہ جو آپ پیسے مجھے دیتے تھے وہ میں نے کہیں خرچ نہیں کیے ہیں، وہ آج کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہی چیز مردوں کے اندر ہے، ایسا ہی ہے۔ مرد اگر سخت بات کرے تو یہ اس کے لیے عیب، اور عورت اگر سخت بات کرے تو یہ اس کے لیے حسن۔ لہذا حکم دیا گیا ہے نامحرم سے جب عورت بات کرے تو سخت لہجے میں بات کرے، میٹھی میٹھی باتیں نہ کرے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی ایک ایسا بھی ہو کہ جس کا دل پہلے سے بیمار ہے۔ جی، ڈاکٹر صاحب مریض کیا نبض دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی اس کو یہ بیماری ہے۔ مردوں کے نبض پکڑ پکڑ کر تو ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا علاج کرتے رہے، اور جیسے ہی کسی خاتون کا ہاتھ پکڑا تو ان کے دل کی دھڑکنیں بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو بھائی جو پہلے خود بیمار ہے وہ کسی کو شفا کیا دے گا؟ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اپنے مسائل کو اپنے ہاتھ میں رکھو۔ اے نبی کی زوجاؤ خبردار، لگی لپٹی باتیں اور پیاری پیاری باتیں اور دھیمے دھیمے لہجے میں پیاری پیاری باتیں نہ کرنا، اس لیے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ جن کے دلوں میں پہلے سے بیماری ہے وہ تمہاری طرف طمع کرنے لگیں گے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہ تیسری شرط، جب بھی بولو قول معروف، سیدھی بات کرو، سیدھی صاف ستھری بات کرو۔ یہ آیت ہے سورہ احزاب کی 32ویں، اب آیت کا نشان بدلا، اب آیت 33ویں شروع ہوئی۔ ارشاد ہوا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھر میں ٹکی رہنا، باہر نہیں نکلنا۔ قرآن کی صراحت ہے، نبی کی زوجاؤں کو باہر نکلنے سے اللہ نے روکا ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی زوجاؤں اپنے گھر میں ہی رہنا، باہر نہ نکلنا۔ پھر اعلان ہوا، یہ چوتھی شرط ہو گئی۔ پانچویں شرط وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرنا، سادہ زندگی گزارنا، سادگی کے ساتھ رہنا، یہ پھر چھٹی شرط ہو گئی۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، لہجہ بدلا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں ہر رجس سے دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ بڑی عجیب انداز میں اللہ نے آیت کو نازل کیا، کہا یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ 8 شرطیں لگا دی نبی کے زوجاؤں پر کہ یہ نہ کرنا اور یہ کرنا، اور جب بات آئی اہل بیت کی تو کہا کہ تمہیں میں نے ایسا پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو عزیزو، دونوں اہل بیت ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں، مگر دونوں میں موٹا سا فرق یہ ہے، نقن صاحب فرماتے ہیں کہ جب نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا تو جو اینٹوں کے گھر میں رہے وہ ازواج تھی، جو چادر میں آئے وہ پنجتن، وہ اہل بیت کہلائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں اولائے اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ لہذا نقن صاحب کے بقول وہ اہل بیت نبی ہیں، یہ اہل بیت نبوت ہے۔ حضرت ام سلمہ نے چادر کھینچ کے اندر آنا چاہا تو نبی نے کونا کھینچتے ہوئے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ لہذا ایک زوجہ کو اگر نبی نے یہ کہہ دیا تو پھر دوسری زوجہ نے تو جرت ہی نہیں کی نا، ہمت ہی نہیں کی۔ ایک زوجہ کو نبی نے ایک بات کہہ دی تو ان کو بھی یہی کہتے، پھر تیسری آتی تو ان کو بھی یہی کہتے۔ لہذا دیگر زوجاؤں نے، مثلا یہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی اور نہیں تھی کیا وہاں پر؟ صرف حضرت ام سلمہ کے بارے میں ہی کیوں آیا ہے کہ نبی نے فرمایا تم خیر پر ہو؟ اس لیے کہ ایک زوجہ کو دیکھ لیا کہ نبی کا یہ انداز ہے، دوسریوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور ام سلمہ نے شاید اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور جو قربان کر دیتا ہے وہی خیر پر ہوتا ہے۔ آگے بڑھیں، ایک کسوٹی بنانے کے لیے، پیمانہ بنانے کے لیے آمادہ ہیں آپ؟ جیسے قرینہ یہ بتاتا ہے، زمانہ یہ بتاتا ہے کہ ساری زوجائیں وہی تھیں، اور 9 ہجری کا واقعہ ہے نا بھئی، ساری زوجائیں وہی تھیں مگر ایک زوجہ سے سرکار نے فرمایا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو۔ ایسے ہی قرینہ بتاتا ہے کہ جناب زینب بھی وہی تھی، مگر حسن و حسین چادر میں آئے، مولا علی آئے، جناب زہرا آئیں، جناب زینب نہیں آئیں۔ اور کتنا سال ہے، کتنے سن کی ہیں؟ 3.5 سال کی۔ کم سن ترین بی بی ہیں اس گھر کے اندر جناب زینب اس وقت میں، چادر کے نیچے نہیں آ رہی۔ کہیں کسی نے سنی بھی ہے بات؟ یہ سنی بھی نہیں بات، اتنی یہ بات بیان ہی نہیں ہوئی، ہے ہی نہیں کہ جناب زینب کبریٰ نے آ کر کہا ہو کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ سمجھداریاں جس پہ قربان ہوں اسے عقیلہ بنی ہاشم کہتے ہیں، عقل مندیاں جس پر فدا ہو جائیں اسے عقیلہ بنی ہاشم کہتے ہیں۔ جناب زینب جانتی ہیں یہ میری جگہ نہیں ہے۔ یہ بڑا کمال ہے کسی شخصیت کے لیے کہ وہ یہ جان لے کہ میرا کون سا مقام ہے اور کون سا میرا مقام نہیں ہے۔ سارا مسئلہ ہی میرے عزیزو معاشرے کا یہی ہے کہ ہر شخص اپنی حدوں کو پہچان لے۔ جو اپنی حدوں کو نہیں پہچانتا وہ برباد ہو جاتا ہے، جو حد شناس ہوتا ہے وہ ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے معاشرے کا بھی مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے منہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ بات صحیح ہے مگر تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگ رہی، بات اچھی کر رہے ہو مگر تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگ رہی۔ بہت ساری باتیں ہیں کہ جو انسان کو یہ بولتے وقت سوچنا چاہیے کہ یہ بات میرے کرنے کی نہیں ہے، میں اس مقام کا نہیں ہوں۔ اپنی حد کو پہچاننا۔ میری قوم کے اندر جو تھوڑے بہت مسئلے ہیں ان کا بھی ایک موٹا سا سبب، ایک واضح سبب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی حدوں کو نہیں پہچان رہے جو ہماری قوم میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ اپنی حدوں کو پہچان، مجھے بھی اپنی حد پہچاننی چاہیے۔ میرا مقام نہیں ہے کہ میں آیت اللہ سیستانی کے فتوے پہ تبصرہ کروں، میری حیثیت ہی نہیں ہے۔ جام شوروں میں 25 ڈاکٹروں کے مطلب ہیں، 50 ڈاکٹر رہتے ہیں جام شوروں میں۔ کسی مریض کی جرت ہے
کسی مریض کا مقام ہے کہ وہ ڈاکٹروں کے نسخوں پہ تبصرے کرے؟ اگر کوئی مریض تبصرے بھی کر رہا ہوگا نا تو لوگ اسے دیکھ کے مسکرائیں گے کہ صاحب یہ جانتا ہی نہیں، اپنے آپ کو نہیں جانتا، اس کی حیثیت نہیں ہے کہ ڈاکٹر پہ تبصرہ کرے۔ ایسے اب میں آیت اللہ سیستانی کے فتوے پہ تبصرہ کروں، یہ میری حیثیت نہیں ہے بھائی، اپنی حیثیت بنا لو پھر تبصرہ کرو۔ میں خود حضرت آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں تھا، میں نے ان سے نصیحت مانگی کہ مجھے کوئی نصیحت کریں، تو فرمانے لگے 90 سال پہلے بر صغیر کے لوگ، یعنی یہ ہندوستان پاکستان جو ایک ہی تھا نا، اس خطے کے لوگ، اس مقام کے لوگ تھے کہ نجف والے ان سے مسئلہ پوچھتے تھے، آج وہاں والے ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اپنی حیثیت کو پلٹاؤ، اپنی حیثیت کو اوپر لے کر آؤ تاکہ تم ہم سے نہ پوچھو۔ تو سارا مسئلہ عزیزان گرامی حج شناسی کا ہے۔ جناب زینب وہی ہیں مگر چادر میں نہیں جا رہی، اس لیے کہ جانتی ہیں یہ میرا مقام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صاحب عصمت کبریٰ کا ایک بال سورج دیکھ لے تو قیامت آ جائے گی۔ جب مولا علی کو لے جا رہے تھے نا تو جناب زہرا نے فرمایا خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنی چادر پریشان کر رہی ہوں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں سید نے چادر کھینچنا شروع کی تو مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں اٹھنے لگی، اتنی اونچی ہو گئی تھی دیوار کہ ایک گھوڑا گزر سکتا تھا نیچے سے۔ گویا سیدہ چادر نہیں کھینچ رہی تھی، کہہ رہی تھی میں قیامت لا رہی ہوں، ابھی سیدہ کی چادر ہٹے گی آسمان گرے گا، تم علی کو چھوڑ دو ورنہ میں قیامت لے کر آ رہی ہوں۔ یہ کون سی بی بی ہے جو چادر تطہیر میں آئی ہے؟ مگر زینب اگر یہاں آ جائیں تو زینب کو تو کوفے جانا ہے، میری بی بی کے لیے تو یہ لکھا ہے کہ انہیں تو شام جانا ہے، سیدہ کو تو زینب کبریٰ میری بی بی کو تو کوفے کے بازاروں سے گزرنا ہے، لوگ اشارے کر کر کے کہیں گے یہ باغی کی بہن ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ لوگ پکار پکار کے کہیں گے یہ علی کی بیٹی ہے۔ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب دربار یزید میں شام میں یزید نے کہا اے زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ عجب نہیں یہ سوچ رہا ہو کہ بی بی کہیں گی میرے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، زینب بتاؤ سب سے بڑی کیا مصیبت دیکھی؟ عجب نہیں یہ سوچ رہا ہو کہ یہ کہہ دیں گی کہ حسین کا کربلا میں پیاسا مارا جانا زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی۔ سنیں گے عزادارو، جب اس نے کہا نا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا دیکھی، تو میری بیوی نے فرمایا زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں زہرا کی لال، اور کہاں یزید سے محو کلام۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے علی کی بیٹی کے لیے کہ یزید سے بات کر رہی ہے، یہ مصیبت۔ آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا مدینے لے چلیے۔ مدینے میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر رونے والوں وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔ دروازہ بھی معمولی دروازہ نہیں ہے جہاں نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ نور کی جب یہ 33ویں آیت نازل ہوئی نا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان گھروں کی تعظیم کرو، ان گھروں کی تعمیر کرو۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ برابر سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی ھذا المکان میں نہا، علی اور بطول کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ گھر ان گھروں میں سے ہے جن کی تعظیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ میرے مولا نبی نے فوراً فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ میرا رونا تو اسی بات پر ہے نا، جو انبیاء کے گھروں سے بھی افضل گھر ہے، قرآن میں آیت ہے کہ اس گھر کی تعظیم کرنا، کیا اس دروازے پر لکڑیاں جمع کی جائیں گی؟
کیا اس دروازے کو آگ لگائی جائے گی؟ ہم نے 43 کتابیں کھول کھول کر دکھائی ہیں. یہ نہ کہو کہ شیعہ علماء جھوٹ بولتے ہیں. کچھ نہیں ہوا جناب زہرا کے ساتھ، کوئی ظلم نہیں ہوا. ایسی ایسی روایتیں لکھی ہیں کہ اگر بیان کی جائیں تو انسان سے بیان نہیں ہوتا. علامہ الجوینی نے تو حد کر دی. اہل سنت عالم دین ہے، فرائض الصمتین میں لکھتے ہیں کہ جناب زہرا نبی کے سامنے سے گزری تو نبی نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر رونا شروع کیا. تو ایک بی بی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ آپ فاطمہ کو دیکھ کر رو رہے ہیں؟ فرمایا حینما ذکرت، جب میں فاطمہ کے اوپر غور کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے میرے بعد اس پہ کیا گزرے گے. اجرکم اللہ. قد دخل الذل بیتہا، اس کے گھر میں ایک مصیبت داخل ہوگی. انتہکت حرمتہا، جو اس کی حرمت کو پامال کرے گی. آپ کی آوازیں بلند ہیں، کچھ دیر کے لیے تصور کریں اس جملے کا مطلب کیا ہے. نبی فرما رہے ہیں انتہکت حرمتہا، میری زہرا کی حرمت پامال ہوگی. کچھ دیر تصور کریں آپ کے گھر میں کوئی اجنبی داخل ہو جائے اور گھر کی بچیاں اور گھر کی بیویاں موجود ہوں. آپ کے کئی دن آپ کا کھانا پانی اٹھ جائے گا، آپ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا، آپ سے پانی نہیں پیا جائے گا. میرے گھر کی عورتیں تھیں اور ایک شخص گھر میں آ گیا تھا. سنیں گے عزادارو، 10 لوگ گھسے تھے گھر میں زہرا کے. پوری مسجد آئی تھی گھر کو آگ لگانے، مگر جب جناب زہرا نے فریادیں کرنا شروع کی تو لوگ واپس چلے گئے. الا 10، ایک روایت کے مطابق 10 لوگ تھے جو گھر میں گھسے ہیں. ایک شخص تو کہہ رہا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ زہرا دروازے کے نیچے ہیں تو میں دروازے پر پیر رکھنا چاہ رہا تھا تو زہرا کی عظمت میرے ذہن میں آئی، مگر علی کا بغض غالب آ گیا، میں نے دروازے پر پیر رکھ دیا. تو ایک آواز آنے لگی فضا، میرا محسن شہید ہو گیا. نبی فرماتے ہیں، اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں انتہکت حرمتہا، میرے زہرا کی حرمت کو پامال کیا جائے گا. وہ منعت ارثہا، اور میراث سے اسے روک دیا جائے گا. اور اس کے بعد کا جملہ بڑا شدید ہے، وَكَسُرَتْ جَنْبَیہا، اس کی پسلیوں کو توڑا جائے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. بس 2 جملے نبی کے اور سن لیجئے. فرماتے ہیں وَكَسُرَتْ جَنْبَیہا، میری فاطمہ کی پسلیوں کو توڑا جائے گا. اس کے بعد کا جملہ بڑا شدید ہے، وَإِسْقَطَتْ جَنِينُهَا، اس کا بچہ اس کے شکم میں مارا جائے گا. ہیا تنادی یا محمدہ، بابا مجھے بچاؤ. یہ آوازیں دے گی بابا مجھے بچاؤ. تستغیث ولا تغاث، مدد کو پکارے گی کوئی مدد نہیں کرے گا. میری زہرا زندہ رہے گی مگر روتی رہے گی، محزون رہے گی، مکروب رہے گی، محروم رہے گی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.